اور تیسری بات آپ کے سامنے یہ بھی بیان کر دوں، جو دلائل دیے جاتے ہیں ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عقیقے کا حکم نازل ہوا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا، عقیقے کا حکم اللہ کے نبی پر اترا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا، ایسی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ کا عقیقہ آپ کے دادا کر چکے تھے، آپ کا عقیقہ آپ کے دادا کر چکے تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عقیقہ کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بکرے ذبح کر کے لوگوں کو کھلانا یہ عید میلاد منانے والی بات ہے۔ بات سمجھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو روایت نقل کی جاتی ہے یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، امام سیوطی نے اس کو نقل کیا، خود وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، خود وہ بیان کرتے ہیں جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں بات کہی جا رہی ہے عقیقے کی، زیادہ سے زیادہ مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کی عقیقہ زمانے جاہلیت میں جیسے حضرت عبدالمطلب وغیرہ جو بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب وغیرہ جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں کیے تھے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ ثابت ہو جائے، مسئلہ یہ معلوم ہوگا کہ آدمی چاہے تو دوبارہ اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ یہ کب؟ جب مسئلہ ثابت ہو، یہ ثابت نہیں ہے، لیکن اگر دلیل بنانا ہے تو یہ عقیقے کی دلیل بن سکتی ہے، لیکن اسے لے جا کر میلاد کے لیے دلیل بنانا یہ خواہ کی زبردستی والی بات ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ بات یاد رکھیں آپ، شریعت اور سنت اور بدعت کے درمیان ایک بہت واضح فرق ہوا کرتا ہے۔ سنت اور شریعت میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے مسئلہ شریعت سے ثابت ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ اس پر عمل کیا کرتے ہیں۔ بدعت کا معاملہ الٹا ہوا کرتا ہے، لوگ پہلے بدعت ایجاد کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر اسے درست ثابت کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈا کرتے ہیں۔ دونوں میں بہت واضح فرق ہوا کرتا ہے۔ ایک ہوتی ہے شریعت جس میں مسئلہ ثابت ہوتا ہے، آدمی صرف عمل کرتا ہے، اور دوسری ہوتی ہے بدعت جو آدمی پہلے ایجاد کرتا ہے، بعد میں جا کر دلیل ڈھونڈا کرتا ہے۔ اور میلاد کے تعلق سے خود امام سیوطی جنہوں نے یہ حدیث نقل کی، یہ قصہ نقل کیا، خود وہ یہ بات کہتے ہیں کہ لوگ میلاد مناتے تھے، 625 ہجری کے بعد سے میلاد مناتے تھے۔ علماء اس کی دلیل پوچھا کرتے تھے کہ دلیل کہاں ہے، تو لوگوں کو دلیل نہیں ملا کرتی تھی، تو میں بڑی تلاش کے بعد مجھے ایک دلیل مل گئی۔ سیوطی کہتے ہیں مجھے ایک دلیل مل گئی، کون سی دلیل؟ یہی عقیقے والی بات۔ اس پورے تفصیل سے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سیوطی کے اس تذکرے سے معلوم یہ ہوا کہ یہ بدعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد وجود میں آئی، وجود میں آنے کے بعد بھی 625 کے بعد سے بغیر دلیل کے لوگ اس پر عمل کرتے رہے اور اس کے لیے دلائل تلاش کرتے رہے۔ خود سیوطی کے کہنے کے مطابق دلیل ملی کب؟ علامہ سیوطی کو، اور سیوطی کی زندگی سن 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 911 ہجری میں انتقال کا مطلب ہوا نبی کے 800 سال کے بعد جا کر اس کے لیے دلیل ملی۔ لوگ یہ کہتے ہیں امام سیوطی نے نقل کیا، امام سیوطی نے نقل کیا تو یقیناً نقل کیا ہوگا، لیکن سیوطی 900-800 سال کے بعد آنے والے ایک آدمی ہیں، ان سے پہلے 800 سال تک جس کا ثبوت نہیں تھا اس کو کہاں سے دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میلاد کی یہ جو مناسبت ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آتی ہے، یہ بات یقیناً سچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، یہ بات صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ویسے ایک مسلمان کے لیے خوشی کی ہی بات ہے، لیکن اس خوشی کو عید کے طور پہ منانا یا کسی قسم کا اہتمام کرنا، جشن منانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر آپ کو یہ بات بھی بیان کروں کہ ہو سکتا ہے باطنیہ کے زمانے میں فتنوں کی سرزمین سے اٹھنے والی یہ جو بات ہے، یہ ہو سکتا ہے نبی سے محبت کے بجائے نبی سے دشمنی کے ثبوت کے طور پہ منائی گئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی یا 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اس میں اختلاف ہے کہ نبی 9 کو پیدا ہوئے تھے یا 12 کو، لیکن وفات کے سلسلے میں اختلاف نہیں ہے۔ وفات کے سلسلے میں سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو انتقال کیے تھے۔ ہو سکتا ہے باطنیہ جو اسلام کے دشمن تھے، فتنوں کی سرزمین میں ان لوگوں نے نبی سے دشمنی کے ثبوت کے لیے یہ خوشی منائی ہو، لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے نبی کی ولادت کا نام دے دیا ہو، یہ بھی ممکن نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ شریعت میں جس کا ثبوت نہ ہو اسے اتنے اہتمام کے
ساتھ منانا یہ جو ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا، بات گرچہ لمبی ہو گئی لیکن مقصد چونکہ آپ کے سامنے مسئلے کی وضاحت تھی اس لیے میں نے اپنی بات کو ذرا لمبا کر لیا۔ مقصد بس یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، صرف میلاد کی بات نہیں ہے، شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، رب کے قرآن سے تلاش کیجئے، نبی کی سنت سے تلاش کیجئے، واضح ثبوت ملتا ہے آنکھیں بند کر کے عمل کیجئے۔ ثبوت اگر نہیں ملتا ہے دنیا چاہے اسے کتنے بھی اہتمام سے منائے، ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کو اس سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ یہی ایک مسلمان کا فریضہ ہے، یہی ایک مسلمان کا طریقہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس قسم کی جو بدعتیں آ گئی ہیں دین کے نام پر، اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ امت مسلمہ کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے سچی محبت کرنے والا اور ان سے محبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا انعام پانے والا ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔